اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ سمن صبح ہم نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آپ کو جو ہمارے روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب اور تجزیہ نگار انالسٹ جو ہیں وہ عدنان امین علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات چیت کریں گے اس ہفتے میں کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور موجودہ حالات جو ہیں وہ کس طرح کے، اس پر بھی بات کریں گے، اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ شاہ صاحب اور عدنان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، دھوپ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹیکسی برانچ میں نئی جو برانچ آئی ہے، لوکل لوگ جو ہیں بہت سارے اس کو جوائن کر چکے ہیں، اور الاؤنسز کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں جو 30-40 ہزار جس طرح کے تنخواہ ملتی ہے، الاؤنس ملتے ہیں، چھٹیوں کے پیسے ملتے ہیں، بیماری کے پیسے ملتے ہیں، فکس کام ہوتا ہے، فکس تنخواہ ہوتی ہے، ٹور لے کر دینا ان کا کام ہوتا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آج کل جو ہے وہ میلے ٹیلے بھی جو ہیں وہ بڑے زور شور سے ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی گلے ہم امریکہ، انڈیا اور اسرائیل سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے، ادھر جنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ کشمیر کے حالات کو دیکھ لیں، اتنے پرامن ہم لوگ ہیں، رہتے ہیں ہم سیاسی پارٹیوں کو، ہم جوائن بھی کرتے ہیں پاکستان کی پارٹیوں کو، اور یہاں جشن بھی بناتے ہیں، گانے بھی، ناچ گانا سارے کام ہم کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈنمارک کے قانون کو جو قانون کہتا ہے اس کی طرف بھی ہم سہولیات لینے کی کوشش کرتے ہیں، باقی اچھا شہری بننے کی بھی کوشش کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کوشش کرتے۔ تو یہ ملی جلی باتیں۔ شاہ صاحب آپ اپنا روٹین کا پروگرام بتائیں، پھر عدنان کی طرف بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، عدنان کو اور آپ کے لسنر اور ناظرین سب کو السلام علیکم۔ روٹین کی طرح جیسے موسم آج بھی بہت پیارا موسم ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور کبھی بادل آ جاتے ہیں، لیکن وہ بادل اتنے نہ برس تو نہیں رہے، لیکن وہ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، اور دھوپ بھی آ جاتی ہے کسی وقت۔ پلیزنٹ موسم ہے، بہت اچھا موسم ہے کہ ہمارے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، یا ہم لوگ جو 50 سال سے زیادہ اس ملک میں اس ویدر میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے تو بہت پلیزنٹ موسم ہے۔ لیکن سیاسی موسم جیسے آپ نے کہا، اور کام کا موسم جو ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 Ws پہ کبھی بلیو نہ کرو، تو وہ اب دنیا کے ہر کونے میں 3 Ws کا، کسی بھی ملک میں چلے جائے تو آپ بلیو نہیں کر سکتے۔ 3W مینس کہ ورک، وومن اور ویدر، یہ آتا ہے۔ لیکن اب اس کے اندر 3W کے ساتھ ایم بھی شامل ہو گیا ہے، اور ایم کا مطلب ہے کہ اب مین بھی اس میں اس پاور میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ میں ان کو انکلوڈیڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو زیادتی نہیں کر رہا، دوسرا زیادتی کر رہا ہے، لیکن اپنے گریبان میں ہم خود جان کر نہیں دیکھتے کہ کون سی فالٹس ہماری ہیں۔ یہاں پہ اس وقت ڈنمارک کے اندر مینگو فیسٹیول چل رہے ہیں، دوسرے فیسٹیول چل رہے ہیں، اور ٹیکسیوں کے بارے میں بھی آپ نے بات کی، وہ میں سیکنڈ سیکشن میں بات کروں گا۔ پہلے تو میں مینگو فیسٹیولز کے اوپر بات کرتا ہوں۔ لوگوں کو خواہ برا لگے یا اچھا لگے، یہ ایک اچھی روایت تھی کہ یہاں پہ مینگو فیسٹیول لگتے تھے یا کلچر پروگرام ہوتے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آتے تھے اور بڑے اطمینان سے ایک دوسرے سے مل لیتے تھے، ایک دوسرے سے ہیلو کر لیتے تھے۔ لیکن اب یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ نفسا نفسی ہو گئی ہے، ہر کوئی جو ہے، کل بھی جو پروگرام ہوا ہے ایلبرٹون کے اندر، وہاں پہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے جہاں دل چاہا، وہ جیسے کہتے ہیں نا، میری مرضی میرا جسم میری مرضی، تو یہاں پہ انہوں نے کہا میری گاڑی میری مرضی، جہاں میں دل چاہوں پارک کروں۔ تو اس کے اندر اتنی زیادہ کل وائلیشن دیکھی گئی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ 3 دفعہ پولیس یا 4 دفعہ پولیس بھی وہاں پہ آئی ہے۔ تو یہ انتظامیہ تو اس لیے یہ ایسے فیسٹیول کرتی ہے کہ لوگوں کی آپس میں میل ملاقات ہو، لوگ ایک دوسرے کو جانے، لیکن حق درمی اور یہ جو مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ میری مرضی میری گاڑی، میں جہاں دل چاہوں میں پارک کروں، اس کے علاوہ، اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کو مجبور ہو گئی تھی کہنے کہ بھائی یہاں پہ جگہ نہیں، آپ وہاں پہ کھڑی کر لیں وہاں پہ، تو لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری جو مرضی، اور ڈینچوں کی گاڑیاں جو ہے وہ پیچھے بلاک ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ
हॉर्न भी दे रहे हैं कि भाई हमने अपने गाड़ियां किसी काम पे जाना, तो आगे से गाड़ियां नहीं हटा रहे थे। हालांकि जो वहाँ पे इंतजामिया थी वो बहुत ही जिम्मेदारी से, बड़े खुश असलूबी से लोगों से बात कर रहे थे। तो इस तरह का मैंगो फेस्टिवल जो है, जहाँ पे पुलिस आ रही है, देखे एक चीज याद रखिएगा कि इस पे अदनान भी बात करेगा, लेकिन मैं एक चीज लोगों को बता दूं कि जब पुलिस आती है तो पुलिस के आगे वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे, उनका जो वीडियो कैमरा होता है जो उनकी छाती पे लगा होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जो ही वो अपनी गाड़ी या अपने मोटरसाइकिल से कदम बाहर निकालते हैं या उतारते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और इनके जो पीछे हेडक्वार्टर होता है उसको सारी वीडियो पहुंचनी शुरू हो जाती है कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस बंदे से बात कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, हर चीज वहाँ पे सामने आ जाती है। तो हमारे लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए कि जब आप किसी पुलिस वाले को बुलाते हैं या पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी शिकायत हो जाती है, तो इट्स मीन कि ये आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है। वहां पे कुछ हो ना हो, पुलिस वापस चली जाए, लेकिन जब पुलिस को बुलाया जाता है तो वो बात और वो मनाजर जो है वो वीडियो की शक्ल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी नाकामी है। मैं तो ये चाहूंगा कि इंतजामिया को अब ऐसी जगह पे किसी हॉल में जहाँ पे ज्यादा पार्किंग हो, पार्किंग फैसिलिटीज हो, आप सब्र कर ले, नॉर्मल टाइम पे ले ले, शाम को लगा ले, रात को 10 बजे लगा ले, ये लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जो है ये मेरी मर्जी मेरी गाड़ी दिखाने के लिए वहां पे लाजमन पहुंचेंगे। तो लिहाजा आप जिस वक्त लगाएं, लेकिन लगाएं किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे डेंशों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस वक्त यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा टेंस है। इसके ऊपर मैं थर्ड प्लेस पे जाके बात करूंगा, जहाँ अदनान भी, पहले मैं अदनान को ये मौका देता हूँ कि वो मैंगो फेस्टिवल के ऊपर जो मेरे ख्यालात हैं कि इससे वो अग्री करता है या नहीं करता। जी राजा साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अदनान साहब, आपने जो सब बात सुनी शाह साहब की, और आपका तजिया क्या कहता है, आप एनालाइज भी करते हैं शाह साहब की तरह, बहुत सारी चीज़ों पर आपकी गहरी नज़र होती है और कानून कायदे का आप बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, डैनिश तरीके से कानून कायदे से आप चलते हैं। जी ये अदनान। ऐसा अब इसमें ना दो पहलूस हैं जो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये इवेंट हमारा था। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने पुलिस बुलाई है कि किसी ने नहीं बुलाई, क्योंकि इसके अंदर दो पहलू होते हैं। ये होता है कि एक आपने परमिशन लेनी होती है, और जब आप परमिशन लेते हैं ना तो उस परमिशन में आप लिखते हैं कि कौन आ रहे हैं। इस परमिशन में ये लिखा गया हुआ था कि कुछ कॉमेस्ट और कुछ सियासतदान और कुछ लोगों ने आना है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी सिक्योरिटी की वजह से पुलिस वहां से गुजरी है कि किस वजह से गुजरी है, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात एक ही दफा हुई थी। उस वक्त वो सिक्योरिटी की वजह से आए हुए थे, देखने आए हुए थे कि गाड़ी कितनी है, कितना बंदा है, और कोई हादसा ना हो जाए। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी क्या कहते हैं जिम्मेदारी है इस मुल्क में कि ये इन इन्वेंटों पे आते हैं जब इनको बुलाया जाए। हम और डी पैक हैं वही जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं जब हम अपने इन्वेंट करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। और क्यों और प्याओ पे भी हम करते हैं, क्योंकि ये इसलिए हम देते हैं क्योंकि हम आइन और कानून के साथ भी करते हैं। मसला ये है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे लिए भी थी और मेरे कुलीग के लिए भी थी, कि हम लोगों को जब समझाने की कोशिश करते हैं ना तो वो लोग समझते नहीं हैं। और इसका एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो होगा ना वो ये क्या कहते हैं, इस पे काफी सख्ती हो सकती है। और ऑब्वियसली इसलिए सख्ती हो सकती है कि पुलिस के पास भी तो रिसोर्स जो होते हैं ना वो कम होते हैं, और पुलिस ने भी हर चीज को वॉच आउट करना होता है। और ये मैंने अपने पे, ये इस पे नहीं देखा, ये मैंने बड़े इवेंट्स पे देखा है। इवन डी पैक पे मुझे पता चला कि पुलिस को आके समझाना पड़ा था पिछले साल भी और इस साल भी। और ये नुकसान डी पैक ने दो दफा खाया है कि लोग पार्किंग ऐसी कर देते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मैंने कल ये भी देखा है कि लोगों को जब बंदा बताता है कि आप 5 से 10 मिनट चल लें तो लोगों को वो भी प्रॉब्लम होती है। और ये पे मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जितने डैनिश आए थे, और हमारे पास काफी डैनिश आए थे, और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो 10-10 15-15 मिनट चल के आए थे। और फिर मेरे दिमाग में ये आया था कि वो 10-15 मिनट चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूँ कि शाह साहब को पता है
ان کو تو پتہ ہے کہ جہاں پہ انوینٹس ہوا تھا وہاں سے لے کے نیو آئے قریباً 10 منٹ کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی فیملی کی گاڑی کھلاری، ہم لوگوں نے اسٹاف نے وہاں گاڑیاں کھلاری اپنی، اور ہم لوگ وہاں سے چل کے آئے۔ جب ہم خود آ سکتے ہیں چل کے تو پھر لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اب کیا کہتے ہیں لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گیدرنگ وغیرہ کریں اور اس طرح کے پروگرام کریں، تو عدنان پھر دیکھیں نا، لوگوں کو گیدرنگ کوپریٹ بھی آپ کرنا کوشش چاہیے۔ کرتے رہتے ہیں، جب ڈی پیک اتنے منظم پروگرام 7-8 سال سے کر رہے ہیں، ان کا جو ابھی جو پروگرام ہوا، تو جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے یا فیڈ بیک ملتا ہے کہ ڈنمارک کا سب سے بڑا جو ڈی پیک کا پروگرام تھا، اور جو حال کے اندر انہوں نے کیا، بڑا منظم سسٹم تھا۔ باقی پارکنگ تو عدنان بندوں نے خود کرنی ہوتی۔ رضا صاحب اس میں دو چیزیں کہوں گا۔ ڈی پیک نے جو اندر والا کیا ہے نا، وہ ان نے اندر کو ایک نئی صورتحال میں مینگو کا کیا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں، ہم وہ اب کہہ لیں کہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ تبدیلی ہو گئی ہے، انہوں نے اندر کر لیا، ہم نے باہر کر لیا اس بار۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کافی سالوں سے اندر سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اندر ہم ساری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے صحیح ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر کا بھی مسئلہ نہیں نا حل کریں گے مل کے، تو پھر پرابلم کیا کہتے ہیں کافی ہو عدنان جاتی ہے۔ مل کر تو تو قانون کا احترام کرنے سے ہوتا ہے۔ جنرل صاحب وہی ہم کل لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ کو ایک موٹی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ مجھے کل ایک بندہ وہاں کھڑا تھا، کہتا ہے میں نے یہاں پہ گاڑی کھلار دی تو اگلے نے بھی گاڑی کھلاری ہوئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا۔ کہتا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ صاحب میں جو چھت ہے، یہ بندہ وہاں سے چھلانگ نیچے مارے گا تو تو مارے گا؟ کہتا ہے میں اتنا پاگل ہوں۔ تو میں نے کہا پھر تو اس کے پیچھے گاڑی کیوں فالو کر رہا ہے؟ میں نے کہا وہ بروک کر رہا ہے تو تو کیوں قانون بروک کر رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ ایکسپلین کر۔ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے بھائی معاف کر دو۔ میں نے کہا یہاں پہ آپ نے 5 منٹ میں نہ ہٹائی، تو میں نے کہا ابھی تک تو 3 چکر لگ گیا نا پولیس کے، مجھے نہیں پتا سیکورٹی کی وجہ سے لگے ہیں کہ کس وجہ سے لگے ہیں، وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا، وہ تو پولیس والے بتا سکتے ہیں ہمیں بات میں۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں ہے، کلپ تمہیں ملنا ہے، جمانہ تمہیں ملنا ہے۔ کہتے نہیں یہ فیسٹیول، میں نے کہا فیسٹیول کا نہیں، ہم نے بندے جیسے صاحب نے بھی کہا 2 سے 3 بندے تھے ہمارے، ہم نے ہر جگہ پہ تھے، ہم نے جا کے 10-15 منٹ بعد دیکھ رہے تھے کہ کون سی پارکنگ بھی فل ہے اور وہاں پہ ہم گاڑیاں نہیں تھے بھیج رہے۔ تو اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ جو پارکنگ کے ایشوز ہیں وہ رسپیکٹ کرنے چاہیے، اور لوگوں کو یہ بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جب کوئی مارکیٹ ہے یا کوئی سٹور ہے، وہاں پہ بھی آپ جب پارکنگ دیکھیں کہ لوگوں نے بھی آ کے وہاں سے چیزیں خریدنی ہیں تو لوگوں کو رسپیکٹ کریں۔ میں تو یہی ہاں کہوں گا ادنان کہ ادنان ادنان یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ نیٹو اور پیٹرول پمپ تھا اور اس کے ساتھ ریما تھوزن تھی۔ اب ہمارے لوگوں نے پیٹرول پمپ کے اندر بھی گاڑیاں اس طرح پارک کر دی ہوئی تھی کہ وہ لوگ نہ سودا خرید سکتے تھے دانش، اور وہ سرے عام جو ہے اس چیز کو مائنڈ کر رہے تھے۔ تو کیا آپ تک یہ رپورٹ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ نہیں رضا صاحب، یہ رپورٹ ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ اس میں آپ کو سوری صاحب، اس میں یہ رپورٹ ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی 2 وجہ سے ہیں، کیونکہ مجھے جو پتا چلا ہے نا، ابھی ہم نے پتا کیا ہے اور اطلاع کی ہے پولیس والوں سے۔ پولیس والوں نے کہا تھا کہ جب آپ انوینٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا 100 سے 200 میٹر جو ہوتا ہے نا، آپ بندے باہر کھلار دیں، آپ پارکنگ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ پہ نہیں آتا، پھر لوگوں پہ آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ریما والوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، میری اس سے بھی بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آپ لوگ، کیونکہ وہ غیر ملکی خود ہے جو مالک ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ہے نا، یہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں پولیس ہی سمجھا سکتی ہے جب پولیس ہی فائن ہو سمجھا تو سکتی وہ۔ ہے۔ تب میں مجیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، مجیب صاحب بھی سیاستدان ہیں، شاہ صاحب آپ بھی سیاستدان ہیں، عدنان بھی سیاستدان ہیں، لیکن تجزیہ نگار بھی ہے، انالسٹ بھی ہے۔ تو مجیب صاحب آپ بھی سیاستدان سے مراد ہے، ڈینس سیاست بھی کرتے ہیں اور اپنی لوکل سیاست بھی کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کی۔ تو یہ چھوٹی سی جو بات چیت چل رہی ہے آپ سن رہے ہیں، آپ بھی قانون قاعدے کا احترام کرنے والے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہ صاحب، عدنان صاحب اور محترم راجہ صاحب اور سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہاں وعلیکم پہ السلام۔ جتنی یہاں پہ بات ہوئی ہے محترم شاہ صاحب نے، محترم عدنان صاحب نے، آپ نے یہاں پہ تو قانون قاعدے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ ہمیں پارکنگ الاؤ ہے، میں جیسے موضوع میں سمجھ رہا ہوں
کہ جو فیسٹیول ہوئے ہیں اس میں پارکنگ کے لیے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی مرضیاں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ جس ملک میں ہم نے رہنا ہے نا اس ملک کا چھوٹا قانون ہے بڑا قانون ہے کوئی قانون ہے اس کا احترام کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پارکنگ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی اور چیزیں ہیں. تو اگر ہم احترام نہیں کریں گے اور ہم یہی کہیں گے جی کہ فیسٹیول ہے کوئی بات نہیں, ان کی ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری تو اپنی نبھاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے سنا کہ 2-3 لوگ پارکنگ کے لیے کھڑے تھے اور گاڑیاں اپنی پارک کروا رہے تھے. تو لوگوں کو چاہیے کہ 10 منٹ کی واک کر کے آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ 50 سال پہلے وہ 5-5 میل بھی چلا کرتے تھے. کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ 50 سال پہلے ان کو نا یہ ہم پاکستان سے ہے نا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ان کو یہ سہولتیں نہیں تھیں. جب سہولتیں ہیں تو سہولتوں کا احترام کریں اور تاکہ دوسروں کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں. جیسے آپ نے بتایا ریما تھی وہاں پہ, نیچو ہے, پیٹرول پمپ ہے, لوگوں کو وہاں پہ تھوڑی ڈسٹربنگ ہوئی. لیکن دیکھیں نا کل وہ کیا کہیں گے جی دیکھیں ان لوگوں کو 50 سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان لوگوں کو عقل نہیں آئی, یہ اپنی گاڑی صحیح طریقے سے پارک نہیں کر سکتے, انہوں نے باقی قانون کا کیا احترام کرنا ہے. میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو, جب بھی کہیں جائیں, اپنی کوشش کریں اگر تھوڑی سی دور بھی جگہ ملے تو گاڑی کی پارکنگ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں تاکہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کوئی جنازہ ہو, جمعہ ہو یا کوئی عید کا فنکشن ہو, شور ڈلا ہوتا ہے اسپیکر پہ, گاڑی ہٹائیں جی گاڑی. ہمیں پتہ نہیں کہاں عقل آئے گی, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ہم ایک آدھی دہائی سے زیادہ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور قانون کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے. ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. مجیب صاحب آپ نے ذکر کیا ہمیں کب عقل آئے گی. ہم بڑے درد مانا اپیلیں بھی کرتے ہیں, ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے فلسطین کا, ہمیں بڑا فکر ہے کشمیر کا, جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کو بڑا فکر ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی جہاں بھی وائلیشن ہو اس پر پروٹیسٹ کرنی چاہیے. مجیب صاحب آپ سیاستدان بھی ہیں, ملک حالت جنگ میں ہے, کشمیر کے حالات آپ دیکھ لیں, دھرنے ہو رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, قتل و غارت جہاں بھی دنیا میں ہو رہی ہے. فلسطین کا حال آپ دیکھ لیں پچھلے کتنے عرصہ دراز سے, ایران کے حالات دیکھ لیں, جہاں بھی ہوتے ہیں دنیا میں, جہاں بھی دنیا کے کسی حصے میں. تو مجیب صاحب ہمیں کون سی خوشیاں چڑھی ہوتی ہیں, ہم ڈول بھی مارتے ہیں, عیاشی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جناب رونا شروع کر دیتے ہیں جناب فلسطین کے حق میں, کشمیر کے حق میں, زائد آگے پیچھے دوسری جگہوں پہ. یہ کیا ہے؟ میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گا جی, میں اس لیے کہا کہ ہمیں آج تک اس میں بھی شامل ہوں, ہمیں عقل نہیں آئی. نہ تو ہمارے پاس کوئی دینی تعلیم ہے, نہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے. یہ دونوں تعلیم جس وقت تک انسان کے پاس مکمل نہ ہو آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. یہ میرا تجزیہ, میں کسی کی بات نہیں کر رہا. اگر میرے پاس دینی تعلیم نہیں ہے, میرے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے, میں اچھا اخلاق کا مالک نہیں بن سکتا, میں اچھا انسان نہیں بن سکتا, میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکتا, میں ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا. دیکھیں جی جو آپ نے کشمیر, فلسطین یا دوسری جگہوں کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کی تکلیف ہمیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چلیں دیکھیں کیونکہ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان ملکوں میں ہم اتنے زیادہ ڈپریشن میں ہیں, سارے لوگ کام 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 اور بھاگو دوڑ, فیملی پرابلم, ادھر کا کام ادھر کا کام. تو اس میں تھوڑی سی انجوائے ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ضروری یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی خیال رکھیں, ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کریں. احساس کریں گے تو تبھی بات ہوگی نا. لیکن جب تک دینی اور دنیاوی تعلیم راج صاحب نہیں آئے گی, آپ بھول جائیں کہ ہمارے اندر اخلاق آ جائے, ہمارے اندر احساس آ جائے, ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کو ہم جو ہے نا اپنا کے دوسروں کو خوش کر سکیں. شاہ صاحب آپ نے بات سنی, شاہ صاحب بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. کیا یہ ڈبل مرال ہے سارا کچھ, یا کہ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم صرف سہولیات یا قانون قاعدے کے سوراخ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح اس سوراخ میں سے اپنا حصہ نکالیں؟ نہیں, میرا خیال میں ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم فرسٹریشن میں ہم خود پڑ چکے ہیں. میں سیدھی بات کروں گا, اس میں میں خود اپنا تجزیہ کروں گا کہ عمر کے حصے میں جب میرے بان جو ہیں وہ پوتیے پوتے دوسرے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اب کاٹنا نکالنا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنی سوچ کے مطابق کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے, یا مجھے بھی میں اس کی بات کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل اپنا مجیب بھائی نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہمیں دینی تعلیم سے بھی ہم ناشنا
ہے اور دنیاوی تعلیم سے بھی ہم ناآشنا ہیں، اور یہ جب تک ہم ان کو صحیح طریقے سے گھونڈی سیکھیں گے نہیں، ان کی بنیادیں نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی نہیں ہوں گے۔ اس ملک کے اندر جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا نہیں، ہمارے آنے والی نسل جو اس میں پیدا ہو چکی ہے، یہ ان کا ملک ہے۔ ہم نے اب تک ان کو اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ میں اپنے 90% دوستوں کی بات کرتا ہوں کہ جو جس محفل میں بھی بیٹھیں گے وہ اپنے گاؤں کی بات کریں گے، اپنے علاقے کی بات کریں گے، وہ پاکستان کی بات کریں گے، وہ پاکستان کی ہر چیز کی بات کریں گے، لڑائی جھگڑے کی باتیں کریں گے، سیاست کی بات کریں گے۔ وہ کبھی بھی بیٹھ کے ڈنمارک کے بارے میں یا یہاں کی بات کسی قانون کے بارے میں یا یہاں کی جو سہولیات ہمیں ملی ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے، یا کسی پارٹی کے منشور کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، کس پارٹی کو ووٹ دینا کیا۔ اسی وجہ سے 70s 80s 90 میں یہ وہی ڈینش ہیں، اور میں آج بھی حلفاً یہ کہتا ہوں کہ 90% سے اوپر ڈینش جو ہیں یہ راشسٹ نہیں، ہم ان کو تنگ کرتے ہیں۔ کل میں نے یہ سچویشن ریما تھوزن میں اور نیٹو میں دیکھی، اور پیٹرول پمپ میں خود جا کے کھڑے ہو کے دیکھی، ڈینشوں سے بات کر کے دیکھی کہ وہ بوڑھے مزدور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں اس کی پارکنگ جو ہے وہ فل ہے، بلکہ اول گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اب وہ کہاں جائیں، کہاں سے وہ اپنی شاپنگ کریں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں نے، لوگ آتے ہیں دکانوں پہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اب یہ کہنا جی کہ یہ دکاندار، یہ فیسٹیول ہم نے منظوریاں لی ہوئی ہیں لوگوں کا کاروبار تباہ کرنا ہے، تو اس سے جو رہنے والے حالات ہیں وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں مجموعی طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے دینی فرقوں نے، جب سے ہمارے یہاں پہ کلچر سینٹرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہ فیسلٹیز ہمیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس سے جو ہے جتنا اسلام کو یہاں پہ اب بدنام کیا جا رہا ہے، 70s 80s اور 90 میں یہاں پہ نہیں تھا یہ چیزیں، اور یہ چیزیں نہیں تھی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس کے اندر خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، یہ اس ڈنمارک کا ایک قانون ہے کہ آپ جس چیز کے لیے، کسی ڈیمونسٹریشن کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی آپ یہاں پہ آئین کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم نے گھومنا ہے، ڈیمونسٹریشن کرنی ہے، کوئی چیز لگانی ہے، تو وہ آپ کو فیسلٹیز دیں گے، وہ انکار نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دینی کلچر کیا ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت والے بھی اپنی یہ چیزیں نکال رہے ہیں، اور اہل تشیع والے اب 4 تاریخ کو یہ ہنڈی سے جلوس نکالیں گے اور توڑ جائیں گے، 7 بجے سے لے کے شام تک یہ جائیں گے، کیا نام ہے اپنا نرمل اسٹیشن تک۔ اس وقت یہ میٹنگ ٹائم ہوتا ہے، اس وقت یہ لوگ جو ہیں کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں، لوگ بچوں کو بہانے اسکولوں میں چھوڑ کے اور جلدی سے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ نارمل دن ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ کہ جب ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا، ہمیں فلوٹنگ لائر کیمپوں سے یہاں لایا گیا، ہم لوگ تو آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں آ کر اب ماچو مین بن چکے ہیں۔ انہوں نے اس آئین کی دھچیاں اڑا دی ہیں، یہاں پہ قانون بنا جا رہا ہے ہمارے خلاف۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ چیزیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، ایسی مذہبی ایکٹیویٹیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے سڑکوں پہ آگے، جس سے لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹریشن پیدا ہو، اور لوگ جو ہے اگر آگے 10 بندے ہمارے خلاف تھے، اب 100 بندہ اور خلاف ہو جائے۔ تو یہ جو بلاکنگ اور یہ جو چیزیں کرنے کا مظاہرہ ہے، وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے مسلمان ممالک ہیں، آپ وہاں جا کے کریں، آپ کو ہم نے اجازت دی ہے، بند کمروں میں یہ چیزیں کریں، آپ نمازیں پڑھیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اب آپ اپنے مذہبی رسومات اور ایسی چیزیں جو ہیں جہاں آپ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یہ پارکنگ کے مسائل، یہ گھومنے پھرنے کے مسائل، تو اس سے فرسٹریشن بہت زیادہ ڈنمارک میں پڑ رہی ہے۔ اس کی وجوہات ہے کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن صاحب میں عدنان چاہتا کی ہوں کہ طرف وجیب چلتے صاحب ہیں۔ بولے۔ عدنان، آپ نے بہت ساری باتیں سنی، آپ کس طرح انالائز کریں گے؟ دیکھیے رضا صاحب، ہر چیز کو مکس دیکھا جائے نا
تو انٹرنیشنل تو ایک اس وقت کرائس چل رہا ہے کافی چیزوں کا، اور وہ تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اور ان کے لیے سختیاں معاف کرے. اور یہ جو انٹرنیشنل کرائس ہے نا، اس کو آپ ایک پرسپیکٹیو میں اور دیکھیں نا تو وہ یہ ہے کہ ادھر بھی تو ایک کرائس چل گیا ہے نا. یہ جو اسپین کا واقعہ ہوا ہے اس کی بھی کیا کہتے ہیں ساری یورپ میں ہلچل مری ہوئی ہے. دوسری بات رہی ہمارے جو پاکستانی ہیں، ان کو اب ایک چیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں بندہ رہتا ہے نا، اس کے لا اور آرڈر کو بندہ فالو کرے. بس یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے. زبردست، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمیں محترم میاں منیر احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ راج صاحب، مہربانی. آپ کو اور جو ہمارے ساتھی اس وقت شامل ہیں گفتگو میں، اور آپ کی ٹیم کو، سننے والوں کو سب کو بہت بہت سلام. میاں صاحب قانون قاعدے کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں ہمیں قانون قاعدے سے چلنا چاہیے. ملک میں ملکی حالات دیکھ لیں کہ ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح دنیا کے سارے حالات دیکھیں تو ہم خوش بھی ہو رہے ہیں. کوئی فرسٹریشن کی بات کر رہا ہے اور ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، ہم ڈھول بھی پیٹتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. کون سا کام ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں؟ لیکن شام کو سوشل میڈیا پر ہم کشمیر کا رونا روتے ہیں، فلسطین کا رونا روتے ہیں، بڑے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، امریکہ یہ کر گیا، اسرائیل یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا. تو میاں صاحب کیا میرے سمیت ہم اپنے گربانوں میں جانگتے ہیں؟ ہے کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں ساری دنیا کی، تو میرے خیال میں وہ ڈینش ہو، امریکن ہو، نارویجن ہو، جاپانی ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، ہر انسان اس وقت فکر مند ہے. دنیا کے جو حالات ہیں، جو مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح کی افراتفری پھیلائی گئی، پیدا کی گئی، وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس سے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ڈینش تو یہاں بیٹھے ہیں ہم، لیکن وہاں جو چیز جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی، انرجی جو ہے، یعنی کہ تیل کی شکل میں. تو اس نے دیکھیں آپ کہ 17.5 کروڑ کا لیٹر ڈیزل ہے. اب ڈیزل سے اوور آل دا ورلڈ ہر چیز جو ہے، یعنی کہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے، وہ ٹرک کی شکل میں ہو، وہ ایگریکلچر کی شکل میں ہو، وہ اس سے چلتی ہے. اور اس سے جو فوڈ سپلائی ہوگی، ٹرانسپورٹ ہوگی، جس کاروبار میں بھی آپ جاؤ گے، وہ چیزیں پھر اس طرح یعنی کہ وہ ہیں. تو باقی اگر ہم اپنے پیارے وطن کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک عجیب قسم کی افراتفری جو ہے پچھلے دنوں میں، اور ایک چھوٹا سا اپنے صوبہ جسے بلکہ ایک خود مختار سٹیٹ ہے کشمیر، آزاد کشمیر، اس کے اندر ایک الیکشن سے کیسے یعنی کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے، افراتفری. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور ڈنمارک میں اگر آپ دیکھیں تو شاہ صاحب گروپ میں ہے ماشاءاللہ. مجھے نہیں پتا تھا کون کون ہے، میں دیکھ رہا ہوں اب اپنے اسکرین پر. تو دیکھیں کہ یہاں کس قسم کی ہم مسلمانوں پر اور فورنرز کی طرف کس قسم کی تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے. فوراً یعنی کہ یہ اسپین کا، میں ابھی غالباً ادنان بات کر رہے تھے، تو یعنی کہ کل میں دیکھتا رہا ہوں، ڈینش نیوز پڑھتا رہا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا خوف، مارے گئے، یعنی کہ. اور وہ ہم جو یہاں رہتے ہیں، اس ملک کا معاشرے کا حصہ ہیں، بچے یہاں دوسری تیسری جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو اتنی تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے. ہمارے خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں. مورٹن جو ہے، میسا سمتھ، وہ یعنی کہ وہ بس وہ چھلانگ مار کر اپنی سیاست چمکانے کی طرف چلے گیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایز اے ایک شہری انسان ہم سب کے لیے، یعنی کہ اب کس پر گفتگو کریں یا کس طرح حالات جو ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں ہیں نا. میاں صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، مجیب صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب ڈینش سیاست بھی کرتے ہیں اور لوکل سیاست کو بھی اور اپنی پاکستانی سیاست کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں.
پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو ہم بڑے گلے شکوے کرتے ہیں کہ یہ اشاعتیں ہو رہی ہیں، ادھر ہو رہا ہے. کشمیر کے حالات دیکھ لیں، وہاں بھی مار کٹائی اشاعتیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دونوں طرف جہاں سے بھی ہو رہا ہے. بات تو انسانیت کی ہے نا، ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو سوچنا تو یہ ہمیں ہے نا، جو اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. تو میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، ہم ڈیمونسٹریشن بھی کرنا چاہتے ہیں، انصاف بھی مانگنا چاہتے ہیں، تو ہم قانون کی طرف نہیں جاتے، اور ہم مظاہرہ کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ بھی پاکستان ایمبیسی کے سامنے کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہاں کا جمہوری حق ہے، ان کا بھی حق ہے. اگر یہ حالات ہو سکتے ہیں، جنگی حالات میں ڈھول باجے بجائے جا سکتے ہیں، تو کسی اپنے لیڈر کے حقوق کے لیے لوگ باہر بھی تو نکلتے ہیں، ڈیمونسٹریشن بھی تو کر سکتے ہیں. جی میاں صاحب. میرا بھی سوال لے لیں میاں صاحب سے. میاں صاحب السلام علیکم. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ آپ چیئرمین کشمیر طریقہ کشمیر کے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف، یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. جب آپ پاک فوج کے خلاف ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ فوج کے خلاف نہیں، بلکہ حکومت پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف آپ بات کرتے ہیں. تو یہ جو آج کل بہت زیادہ انگلینڈ، یورپ میں اور یہاں ڈنمارک میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اینٹی پاکستان جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے راجہ صاحب نے جو سوال کیا اور اب آپ نے بھی بڑا اہم سوال بھی ہے اور اہم مسئلہ بھی ہے. اب 2 دفعہ نا انہوں نے، میں باہر آ گیا ہوں تو مجھے حاجی صاحب دروازے میں اشارہ کر کے گئے، وہ میرا ہی ویٹ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا کہ شارٹ جواب دے کر نا، تو پھر راجہ صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں ٹائم ہوا تو میں بالکل ساتھ ہوں گا، یہ گھنٹے تک وائنڈ اپ ہو جانا یہاں سے. دیکھیں شاہ صاحب، بات سیدھی سادی ہے. کشمیر جو ہے وہ جو پاکستانیوں کا یا کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جا کر آپ سنیں ان لوگوں کو ظلم سہتے آ رہے ہیں 77 سال سے، کہ وہ تو پاکستان کی طرف دیکھتے آئے ہیں. ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور ان کی ہوپ آواز ہم ہی بن سکتے ہیں، اور ہمیں بننا ہے اور ہم بنیں گے، اور کشمیر انشاءاللہ عزیز جو ہے بنے گا پاکستان، اور وہ شاہراہ ہے ہماری. اب یہ جو ہیں یہاں مظاہرے کرتے، ان کو جو یعنی کہ افراتفری پاکستان کے اندر پلا رہے ہیں، یہاں یورپ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مظاہرہ کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن پاک فوج کے خلاف اور ایمبیسی کے باہر اور اپنی حکومتیں کے خلاف یہ بہت ان لوگوں کی کم عقلی ہے. یہ چند ایک لوگ ہیں، کتنے کے لوگ یہ ہوتے ہیں، یہ وہی ہیں جو 13 ہوتے ہیں، کبھی یہ 17 ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ بہت خوش ہیں کہ یہ 50-60 بندے تھے، میں نے بھی کسی نہ کسی طرح وہ دیکھ لیا تھا کتنے ہیں. سو یہ اتنے ہی ہیں، سمجھیں، لیکن یہ بہت غلط کر رہے ہیں. ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ ایسے کریں گے اور جو ان کی بڑی سوشل میڈیا پر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، تو پھر یہ سن لیں آج کہ پھر ان کا سامنا کیا جائے گا. ہم غیرت مند جو پاکستانی ہیں، جو اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں، جو کروڑوں کی شکل میں ہیں، ہم یہ بار بار برداشت نہیں کریں گے. نمبر 1 کہ یہاں مظاہرے کر کے، شاہ جی یہ اس وقت مظاہروں کا ٹائم نہیں ہے اس ویسٹرن ورلڈ میں. یہ پہلے کوئی چیزیں آپ جانتے ہیں، آپ نے خود ان چیزوں کا ریسرچ کی ہے، راجہ صاحب نے، عدنان نے، یہ قریشی، ہم سب بھی یعنی کہ دیکھتے کرتے ہیں. یہ مزاروں کا ٹائم نہیں ہے ان گلی کوچوں میں. اس وقت جو حالات، جو افراتفری، جو ہمارے مذہب کو آگے رکھ کر ہمیں دیکھ کر یہ لوگ جو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں ابھی، یعنی کہ وہ کچھ ہزار لوگ ہیں، وہ سارے بیچارے واپس چلے گئے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر جس نے 40 لاکھ 4 ملین لوگوں کو اپنے گھر بٹھایا، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ترکی ہو، وہاں تو کبھی کسی نے بات نہیں کی. بہرحال میں راجہ صاحب بہت معذرت کے جی ساتھ میاں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، تو راجہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج جو ہے اسپیشل پاکستان کے اوپر پروگرام کیا جائے، آپ کو بھی لیا جائے اور مجیب صاحب کو بھی، دوسروں کو. اور ہم لوگ صرف یہ جو آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نعوذ باللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پہ، علامہ اقبال کی ذات پہ، ہم پاکستان، ڈیفنس آف پاکستان کے اوپر ہم محب الوطن جتنے بھی لوگ ہیں ہم پاکستان کی بات کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب جو ہے
वो हम सबको लेकर तो स्पेशल एक प्रोग्राम आज इस पे करें। मैं 2 बजे के बाद फारग हूँ, अगर मुनासिब समय में बिल्कुल साथ हूँ। रेडियो आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है। राजा साहब जिम्मेदारी से हमेशा अपनी से ये एक मौका देते हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, एक तालिब इल्म हूँ शाह साहब। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम जिंदाबाद। पाकिस्तान पाक को मारने वाले हैं। ये 5 दफा मैंने नारा अपनी फौज का लगाया। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अदनान, आप क्या आखिर में क्या कहेंगे? वैसे सब मैं यही कहूँगा कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं रिस्पेक्ट करें और आने कानून को देखें। कानून को देखें। मुजीब साहब, आप सियासतदान हैं, आपके घर में ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बाकियों से बेहतर देखते सुनते रहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमने प्रोग्राम करना है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारा सबका मुल्क है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान है और इंशाल्लाह ता क़यामत उसने सलामत रहना है और उसके लिए हमारी जान भी हाज़िर है। लेकिन हमारे सियासतदानों को भी थोड़ी-सी अक्ल आनी चाहिए। उसमें स मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूँगा, सारे सियासतदानों को अक्ल आनी चाहिए। जब भी वो कभी बयान देते हैं अपना, तो उनको ये एहतियात करनी चाहिए कि मुल्क के अंदर कानून नहीं है, मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं है, मुल्क के अंदर वो चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसे इन चीज़ों से दुश्मनों को मौका मिलता है और हमें मौका नहीं देना चाहिए। बाकी रह गई बात यहाँ डेनमार्क की, तो जैसे अदनान ने भी कहा है, तो मैंने शुरू में भी कहा है और मैं हर वक़्त यही कहूँगा कि जिस मुल्क में हमने रहना है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि उस मुल्क के कानून का हमने एहतराम करना है और उसका एहतराम ज़रूरी है। और जब हम एहतराम करेंगे, तो हमें ये नहीं देखना कि भई हम पाकिस्तानी हैं तो एहतराम करें, बल्कि अपने हमसाए हैं और भी जो दूसरे ममालिक से लोग आए हुए हैं, डैनिश आपके दोस्त यार हैं, उनको भी आप कह सकते हैं। वो भी किसी वक़्त डैनिश भी हमने देखा है कभी-कभी वो भी कानून की लापरवाही कर जाते हैं। तो हमें सबको कानून की जो है ना, वो कानून का एहतराम करना, ये मेरा मैसेज है। आपस में इत्तेफ़ाक में रहना है। मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि 2 बड़े फंक्शन आ रहे हैं इस माह में, अभी तक जो मेरे पास इत्तला है। एक 8 को है, एक 14 को है। तो वहाँ पे भी जब हम लोग जाएँ, अपनी गाड़ियों को सही तरीके से पार्क करें, अपने सही तरीके से अपना डिसिप्लिन शो करें, क्योंकि वो जगह ऐसी होती हैं, लोगों के घर होते हैं, लोगों के दरवाज़े होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें हर चीज़ का एहतराम करना है ताकि अपने उस 14 अगस्त के दिन को सही तरीके से मना सकें और बता सकें कि हम एक मुनज़्ज़म और एक जो है ना, वो वाली कौम है कि जिसमें हमें डिसिप्लिन है। तो अपने डिसिप्लिन को कायम रखें और अपने डिसिप्लिन को बेहतर बनाएँ। शाह साहब, आखिर में आप शुक्रिया अदा करें, अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ें। जी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुजीब कुरैशी साहब का, अदनान का, मियां मुनीर साहब का और अपने सारे लिसनर और नाज़रीन का और आपका भी। देखें, यहाँ जो आज प्रोग्राम आप शाम को करने जा रहे हैं, ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी आवाज़ है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके ऊपर तो हम रोज़ाना बात करते हैं, कानूनों के बारे में आगाही देते हैं। लेकिन जिस मुल्क में हमारा रूहानी रिश्ता भी है, जहाँ हमारे बाप-दादा, हमारे बड़े, जहाँ हम खुद पैदा हुए, उस मुल्क के ऊपर भी अगर कोई हर्फ आए तो उसके ऊपर भी आवाज़ उठाना जो है, ये हमारी जमहूरियत और हमारा दीन जो है हक देता है। इंशाअल्लाह ताला शाम को ही हम तो प्रोग्राम शाह साहब, करेंगे। ये तो सियासी पार्टियों की जब बात करते हैं, डेनमार्क की बात करते हैं, तो डेनमार्क में जो है ये सियासी पार्टी पीटीआई भी यहाँ मौजूद है। ये इश्तिहार भी निकालते हैं, नंबर लिखते नहीं हैं, ये बड़ा अच्छा करते हैं। जमहूरी आदमी है, चूँकि इश्तिहार निकाल दिया, टेलीफोन नंबर नहीं रखा, डेट दे दी, टेलीफोन नंबर नहीं लिखा, टाइम बता दिया, टेलीफोन नंबर नहीं लिखा। तो मैं भी कोशिश करूँगा, मुजीब साहब भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें कि पीटीआई का कुछ जो है ज़िम्मेदार बंदा वो भी प्रोग्राम में शामिल हो। देखिए जी, पीटीआई जो है, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं। ये सारे बच्चे मेरे हाथों में बड़े हुए हैं, सियासत इन्होंने यहाँ शुरू की है। जब पीटीआई पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है, तो इनको चाहिए था कि एक जमहूरी तरीके से अपना नाम रखते, इमरान खान की पार्टी का नाम रख लेते, अपना ज़ाती या कुछ और, जैसे पीपी ने किया था। पहले 3 पीपी थी, वो बैन हुई तो इन्होंने 4 पीपी रख ली है। आज 4 पीपी भी जिंदा है और 3 पीपी भी जिंदा है। तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए और इनको चाहिए कि अपनी मुनज़्ज़म जो है, अपने कायदीन को, हर एक आदमी को जमहूरी और हमारा दीन ये हक देता है कि उसके बारे में ये बात ज़रूर करें। लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म है, आगे बात करें। अब जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़ानदान पे कीचड़ उछाला जा रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और इल्लामा इक़बाल के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, ये
بہت ہی انتہائی افسوسناک، بلکہ مجھے تو اتنا دلی صدمہ ہوا ہے یہ چیزیں سن کے فیس بک پہ اور دوسری جگہ پہ، کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہمیں یہ دینی جگہ دی جس کا نام ہم نے لا الہ کے نام پہ رکھا، اور اس کو ہم اس طرح بدنام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دین سے ہی ہٹ گئے ہیں اور اپنے بڑوں کے مذاق ہم اس طرح اڑا رہے شاہ ہیں۔ صاحب آپ سے تو چھوٹا انشاءاللہ سا تعالی چلتے شام کو ہم پروگرام شاہ کریں صاحب گے۔ چلتے سوال کر لوں، چونکہ آپ کو کافی تجربہ ہے اس بات پر۔ تو شاہ صاحب یہاں جو بندہ سیاسی بندے ہوں، یہاں کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، یہاں بھی تو آرمی کے چیف ہیں، کیا اسٹیٹ کے خلاف یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ اجازت ہے یہاں اس ملک میں؟ جتنے بھی یہاں کے ادارے ہیں نا، جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں، پولیس کا ادارہ ہو، کوئی بھی منسٹری جو آتی ہے یہ اسٹیٹ ہوتی ہے، اور آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسٹیٹ کا جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں اور ان کے اوپر کسی بھی ملک میں بات کرنا جو ہے وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کے ایک آرمی کے آفیسر چیف کو آپ گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سولجر کو گالی دی ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں سوچنا پڑیں گی۔ آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور کھل کر اپنے جو محبت ہے، اپنا جو ہماری جو پاکستان سے محبت ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور آپ امید ہے کہ سب لوگوں کو ٹائم پہ لے کے ساتھ چلیں گے اور ان کو کھل کے بات کرنے کا اپنے پوری مثلا مجیب قریشی صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، میں ہوں، شوکت ہو، چودھری بلال، کوئی بھی جو بھی سیاسی بندہ اس پہ ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ حرمت پاکستان پہ، فوج پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال پہ کھل کر بات کرے، اور ان کی جو حرمت ہے وہ ہم سے بڑی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی راجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال کر ہم لوگوں کو اپنے بہت شکریہ جو شاہ بات صاحب، کرنے کا بہت موقع شکریہ دیا۔ مجیب صاحب، آپ کا جی بہت شکریہ، اللہ عدنان آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی ٹائم، بچوں کا ٹائم جو ہے اپنے سامان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سامان ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، چونکہ ہم لوکل ہیں۔ لوکل جب بات کی جاتی ہے، لوکل انوائرمنٹ بنتی ہے، تو پھر لوکل انوائرمنٹ میں باتیں کی جا سکتی ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے اندر رہتے ہیں، کوپن ہیگن کے اندر رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، لیکن پاکستانی لوکل تنظیمات کیا کر رہی ہے، لوکل لوگ ہمارے کیا کر، لوکل سوسائٹیاں ہماری کیا کر رہی ہے، لوکل ہماری پالیٹکس کیا کر رہی ہے، ہم کس طرح کو کی فائٹ کرتے ہیں، ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ڈینش شہری ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ڈینش پاسپورٹ رکھنے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو قانون قاعدے کا ہم نے اگر احترام نہیں کرنا تو دوسروں کو گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی آنا چاہتا ہے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے، ہمارے لیے ویلکم ہے، لیکن ہمارا کسی سے رضامند ہونا ضروری نہیں ہے۔